دیکھتے رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، محفل اجڑ جاتی ہے مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام تمام جید مشائخ اعظام اور بالخصوص جن کی میں دعوت پر یہاں مجھے اللہ نے سعادت کی چند گھڑیاں نصیب کی ہیں، وہ ہمارے برادر محترم جناب ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب کاظمی سیفی، ان کی موجودگی میں دو چار باتیں صرف قاضی صاحب بڑے قاضی صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہوں گی اور سنتے بھی رہیں گے۔ میں نے قاضی انوار الحق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے قاضی صاحب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور ان کی تصنیف کو بھی بخوبی غور سے دیکھا ہے۔ قاضی انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ نسب نامہ رکھتے تھے۔ آپ کے دادا جی کا نام حضرت قاضی نادر دین تھا، دادا جی کا، اور آپ کے دادا جی حضرت نادر دین صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام قاضی غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بیٹے کا نام قاضی غلام رمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بیٹے کا نام قاضی غلام سبحانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ 3 ان کے بیٹے تھے، اور یہ تینوں بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے رامپور کے یہ فارغ التحصیل عالم تھے۔ ان میں جو قابل ذکر ہستی ہے جن کا وقت کی پیش نظر قلت کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ قاضی جناب غلام جیلانی صاحب نور اللہ مرکزہ کی ذات اقدس، یہ قاضی امجد صاحب کے دادا جی ہیں۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی اور 4 شادیوں میں سے ان کے 8 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ سارے 8 کے 8 بیٹے قابل ذکر بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں ان کی طرف تو جا نہیں سکتا۔ قاضی غلام جیلانی صاحب نور اللہ مرکزہ جو حضرت قاضی انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے، ان کے متعلق بہت سارے علماء نے اور بالخصوص مولانا عبدالاول جہاں پوری نے لکھا ہے کہ یہ محی الدین تھے، یعنی ان کو لقب ملا کہ انہوں نے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کیا تھا، اور اسی کی توثیق اعلیٰ حضرت مولانا احمد اللہ خان صاحب نے بھی کی تھی کہ یہ واقعی محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ اللہ نے ان کو پھر یہ بیٹا قاضی انوار الحق صاحب عطا کیا۔ قاضی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نہیں دنیا کے نامور علماء کرام میں سے کا شمار ہوتا ہے، اور یہ صرف نامور علماء کرام میں کا شمار نہیں، یہ وقت کے مبلغ بھی تھے اور وقت کے معلم بھی تھے۔ تقریر بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو کتابیں پڑھانا نہیں آتی ہیں۔ قاضی صاحب کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ معلم بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، صاحب فتویٰ بھی تھے اور صاحب قضا بھی تھے۔ صاحب فتویٰ اور صاحب قضا ہونے کے ناطے سے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب گفتگو اور صاحب لسان بھی تھے۔ قاضی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے جس مجمع میں گفتگو کرتے تھے تو مجمع سہم جاتا تھا، اور اللہ نے ان کو وہ روب اور وقار عطا کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک موقع پر کولمبو میں عیسائیوں کے سامنے جا کر خطاب کیا، ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ مسلمان تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مضبوط عقیدے پر واپس آ گئے، اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ بھی قاضی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا کہ واقعی آپ کا مذہب اسلام سچا ہے، ہم آپ کے مذہب کو مانتے ہیں الحمدللہ، جو ان کو اللہ نے شرف عطا کیا تھا۔ اور اس میں قاضی صاحب کی کتاب میں تو یہ میں نے نہیں پڑھا، ویسے میرے قاضی صاحب کے شاگرد سے سنا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر ایک سوال کیا کہ اگر ایک مسافر ہو اور مسافر کو راستہ پتہ نہ ہو، 2 راہبر ہو، ان راہبروں میں ایک راہبر سویا ہوا ہو اور دوسرے راہبر جاگی ہوئی ہو، تو آپ بتائیں وہ مسافر کس سے جا کے راستہ پوچھے گا؟
اب یہ عیسائیوں کا سوال تھا، اور سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جاگ رہے ہیں اور ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ تو جواب ملے گا آدمی دیکھیے جو آدمی راستہ بھول گیا اس راستے بھولنے والے آدمی کو جاگنے والے سے پوچھنا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا اور بہت مدلل جواب دیا کہ دیکھیے راہ پر جو مسافر تو راستہ بھولا ہوا ہے اور جو جاگنے والا ان کو بھی راستہ نہیں پتا، تو جاگنے والے بھی اور مسافر دونوں کی انتظار کریں گے، جب سونے والی ہستی اٹھے گی تو ان سے پوچھیں گے کہ راستہ کون سا۔ یہ ماشاءاللہ کی قاضی صاحب کا جواب کچھ میں ختم نبوت کے حوالے سے وہاں ایک فتنہ پیدا ہوا، ایک آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو قاضی صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عقلی اور اپنے نقلی دلائل سے ان کا توقیہ بند کیا اور اسے پھر بالآخر توبہ کرنی پڑی کہ میں آج کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کروں۔ تو قاضی صاحب کا نسب نامہ بھی اعلیٰ ہے اور قاضی صاحب کا کردار بھی اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ ہے، اور صرف قاضی صاحب کی بات اس تک بس نہیں ہوتی۔ میں نے قاضی امجد حسین صاحب کو اور میجر قاسم صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ اللہ نے انہیں اس سلم میں محفوظ رکھا تھا جو سلم اللہ کے فضل و کرم سے اس تک انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قاضی انور الحق صاحب صرف علوم دنیا کے واقف نہیں تھے بلکہ گریجویٹ بھی تھے، اور انگریزی زبان پر ان کو وہ مہارت حاصل تھی جو آج زمانے کے بڑے بڑے ججوں اور وکلاء کو بھی وہ زبان نہیں آتی ہے۔ تو قاضی صاحب کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات رکھی تھی۔ ہم آپ کی وساطت سے، قاضی صاحب کی وساطت سے، باقی مشاہد نظام کے حوالے سے دعا گوئے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ان کے اس اجتماع کو جس سلسلے میں یہ منعقد کیا گیا ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے جناب سیکرٹری صاحب کے، سیکرٹری صاحب کا بھی، اور اپنے مخدوم جناب ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں۔